الحمد لله الذي هدانا إلى صراط المستقيم والصلاة والسلام على الذي دفع الله به بلاء الكفر والشرك والإلحاد في الدين وعلى آله وأصحابه الذين نجوم الهداية واليقين ومن اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صدر محترم و معززہ مہمان و شرکائے سمینار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اس چوتھے سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمینار کے کامیاب انعقاد پر انتظامیہ سیرت سمینار تحصیل اگی ضلع ماسیرہ کے تمام عہدیداران و کارکنان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ محترم پروفیسر ڈاکٹر نور حبیب اختر صاحب اور آپ کے رفقا نے جو یہ سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمینار شروع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے معاشرے کے لیے اصلاح کا سبب بنائے اور ان سب کو اخروی اجر سے مالا مال فرمائے، آمین. محترم حضرات، آج اس سمینار کے لیے میرے مقالے کا عنوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے بحیثیت معلم اخبار. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے شہر و کلام بقا کی قسم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نما عرب کی سرزمین میں اس وقت پیدا ہوئے جب ایک پورا عرب شدید اخلاقی بحران کا شکار تھا اور دنیا انسانیت میں عجیب ہے جان سا برپا تھا. اخلاقی اصول توڑے جا رہے تھے، انسانیت کی سرعام تذلیل کی جا رہی تھی. وہ لوگ سارے انسانی صفات سے بے پرواہ اور بلند اخلاقی اصولوں سے نابلد تھے. کھلے عام بدکاری کرنا، دوسروں کے حقوق غصب کرنا، عزت اور جان پہ حملہ آور ہونا عام سی بات تھی. بقائے انسانیت کے دو اہم منبر و ستون ایک مرد اور ایک عورت تھے. عرب جاہلیت کے معاشرے میں عورت کی جنس سب سے زیادہ زبوحال اور ذلیل اور خوار تھی. اس کو معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں تھا اور نہ اس کی کوئی آواز تھی. مردوں کے ظلم و ستم کے مقابلے میں یہ کوئی آواز بلند نہیں کر سکتی تھی. عورت کو اس کا حق دیا ہی نہیں گیا تھا. نہ اس کے معاشرے میں عورت کے لیے کوئی قانون تھا، نہ اس کے حقوق تھے. معزز حضرات، عورت صرف حظ نفس کے حصول کا ایک ذریعہ تھی. اس معاشرے میں ایک مرد کے پاس اس کی مالی حیثیت کے تحت 10-15 عورتیں بیک وقت بیوی کے نام سے رہتی تھی. جب دو چار سے نفس امارہ
اٹھا لیتا تو ان کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کو بیوی بنا لیتا۔ وہ عورت جو حظ نفس کا ذریعہ اور واسطہ سمجھتے تھے، اس معاشرے میں ازدواج کا طریقہ ضرور رائج تھا، مہر کا قاعدہ بھی جاری و ساری تھا، لیکن طلاق میں مرد کے لیے بالکل کوئی قانون نہ تھا۔ ایک شخص ایک عورت کو طلاق دے کر چھوڑ دیتا، پھر کچھ عرصے بعد اس سے زن و شور کا تعلق قائم کر لیتا، اس طرح بار بار خود سے جدا کرتا، پھر زوجیت میں لے لیتا۔ ان کے معاشرے نے اس باب میں ان پر کوئی قیود عائد نہیں کیے تھے۔ اس امر میں مرد بالکل آزاد تھا کہ ایک عورت کو جتنی بار چاہے چھوڑے، جتنی بار چاہے اس کو پھر بیوی بنا لے۔ بیوی شوہر کے مرنے کے بعد ہی کسی دوسرے مرد کی زوجیت میں آ سکتی تھی۔ ان کے یہاں طلاق کا کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ معزز حضرات، اس کے علاوہ جب کسی شخص کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ سمجھتا تھا کہ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیات نمبر 57 میں ان کی حالت کو بیان فرمایا۔ المختصر، عورت پر اس ظالم و ستم کا اس ظلم و ستم کا اصل سبب یہ تھا کہ عورت بالکل بے زر اور مال اس کے لیے مردوں نے اس کے ایک پالتو جانور کی حیثیت سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ عہد جاہلیت میں وراثت کا کوئی قانون ہی نہیں تھا۔ عورت اور یتیم بچے دونوں معاشرے میں ذلیل اور خوار، غربت اور افلاس کا شکار تھے۔ معلم اخلاق نے اس مجبور و بے کس صنف کی بحالی حقوق کے لیے کس قدر اہم احکام دیے ہیں، اور ان احکام وراثت نے عورت کی بے کسی زب و حالی کو کس قدر اور اونچے مقام سے بدل دیا۔ محترم حضرات، معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے پوری دنیا اور خصوصاً خطہ عرب میں آباد غیر مہذب قبائل کی سماجی اور اخلاقی حالت کا یہ عالم تھا کہ وہ فاسد اور بیہودہ نظریات میں الجھے ہوئے تھے۔ یہ غیر مہذب معاشرہ ذہنی اور اعتقادی ایسی خرافات میں مبتلا تھی کہ مہذب دنیا کا انسان اس کے تصور ہی سے خائف ہو جاتا۔ دین اور مذہب کے مثبت ضوابط، اصولوں پر مبنی عقائد اور نظریات سے وہ یکسر ناآشنا تھے۔ آباء و اجداد کی تقلید اور توہم پرستی کے نتیجے میں انہوں نے مذہب کے نام پر کچھ خرافات کو اپنایا ہوا تھا جنہیں وہ سرمایہ حیات سمجھتے تھے، جان سے بھی زیادہ ان کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ حقیقت سے عاری تصورات اور احمقانہ خیالات کیا تھے؟ ہمارے محدثین کرام نے ان کی وضاحت تفصیل سے فرمائی۔ اس معاشرے کے احمقانہ نظریات میں سے چند اعتقادیات و رذائل: خدا کے منکر، قیامت کے منکر، رسالت کے منکر، بت پرستی، ستارہ پرستی، شراب نوشی، فواحش، کہانت، بے حیائی، قتل و غارت، تکبر، عشقیہ شاعری وغیرہ وغیرہ۔ ان کے ان باطل احمقانہ نظریات پر آسمان ہل گیا، زمین کانپ گئی، فرشتے دہل گئے، انسانوں اور جنوں کے سوا کائنات کا جگر خون ہو گیا، بیت اللہ سراپا فریاد بن گیا، اور ہر شے بارگاہ خدا مندی میں دست بدعا ہو گئی کہ اے مولا کریم، اب بغاوت اور سرکشی حد سے بڑھ گئی۔ انسان کی کم علمی اور نادانی نے اسے ذلت کے پسترین گڑھے میں گرا دیا۔ انسان اپنا مقام کھو بیٹھا ہے، اس کے ذلیل حرکتوں سے ساری مخلوق نالاں ہے۔ الہی آسمان کو حکم دے وہ ان پر ٹوٹ پڑے، یا زمین کو اجازت دے وہ انہیں نگل دے، یا ان کی آبادیوں پر دنیا بھر کے پہاڑ الٹا دے، یا ہر طرف ظلمت چھائی ہوئی ہے۔ روشنی کی کرن کی طرح یہ روشن کی کرن کسی طرف دکھائی نہیں دے رہی، بندہ بندے کو کھا رہا ہے، انسان انسان کا دشمن ہے۔ اگر دنیا کی
तबाही मकसूद नहीं, तो पे इलाही इंसानियत की दस्तगीरी फरमा, इसकी हालत ज़ार पर रहम कर, इसे अपने इनायात और मेहरबानियों से नवाज। अल-गरज़ खुश दरती तारीख फिजा बेज़बा मखलूक की दुआएं कबूल हुई। रहमत के समंदर में जोश आया, हक की बिजली गूंजी, कोई फरहान की तरफ से रहमत की घटा उठी, हिदायत का आफताब तुलू हुआ, हर तरफ से तारीकी के बादल छट गए, जमीन सैराब हो गई, हर जगह बुकाई नूर बर गई। तलाअल बद्रो अलैना मिन सनिअतिल वदाई वजबत शुक्रो अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। मौलाए करीम ने इंसानियत पर करम फरमा कर ऐलान फरमा दिया, वल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिन मुबीन। फिर मौलाए कायनात का इरशाद हुआ, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। महबूब और बेशक आप अज़ीमुश्शान खुल्क़ के मालिक हैं। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अल्लाह ताला ने इंसानियत पर करम फरमाकर मुअल्लम अखलाक अता करके इंसानियत को तारीकी से निजात देकर इखलाकियात की बुलंदियों पर फाइज किया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरियाफ़त किया गया तो आपने फरमाया कि सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलुक़ कुरान है, और मुअल्लिम इखलाकियात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे मकारिम अखलाक व महासिन अफ़ाल की तकमील के लिए मबऊस फरमाया। मोहतरम हज़रात, कुर्बान जाइए उस नबी रहमत पर जिन्होंने अपनी सारी उम्र इखलाकी उसूलों की तबलीग और कवानीनी इलाही की इशाअत में गुजारी। मुअल्लिम इखलाकियात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर मेहनत शाका ने एक मुर्दा और अफसुर्दा कौम में जिंदगी की एक नई और ताज़ा रूह कौम दी, जिसकी बदौलत इंसानियत में खुदा परस्ती, होलम, अफ़्व, तवाज़ुन, इंकिसारी, अक़्ल, वक़ार, हया, हुस्न मुआशिरत, वादे की पाबंदी, ज़ाहिदाना ज़िंदगी, शुजाअत व सखावत, हुकूकुल इबाद की अदायगी वग़ैरह से महासिन हसना का इनक़िलाब बर्पा हुआ। मोहतरम हज़रात, आम तौर पर दुनिया के दूसरे मुअल्लिमीन इखलाकियात के साथ ये अनिमा रहा है कि जिन इखलाकियात उसूलों की वो तबलीग करते हैं, खुद उनकी अपनी ज़िंदगी में उन तालीमात का असर बहुत कम होता है। मगर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपको कहीं ये नक्स नज़र नहीं आएगा, बल्कि जो शख्स सीरत और किरदार मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी ज़्यादा गहराई में जाएगा, वो इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद अखलाक और पाकीज़ा किरदार का मदहासरा नज़र आएगा, क्योंकि खुद कुरान मजीद साहिब कुरान का मदहासरा है। चुनाचे इरशाद रब्बानी है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत खुद फरमाई थी, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे अदब सिखाया, अच्छा अदब सिखाया। चुनाचे रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए सहीफ़ा इनक़िलाब में इरशाद फरमाया, आप अफ़ो दरगुज़र से काम लीजिए और नेकी का हुक्म दीजिए और जाहिलों से एराज़ कीजिए। सूरह आराफ अल-मुख्तसर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात इखलाकियात से इस तारीख मुआशरे में इनक़िलाब आया, ऐसा इनक़िलाब कि उस तारीख मुआशरे का एक फर्द जिसका नाम जाफर बिन अबी तालिब है, शाही हबशा के दरबार में कुछ इस तरह तस्करा कर रहा है, ए बादशाह, हम जाहिल लोग कुत्तों को पूछते थे, मुर्दार खाते थे, बेहयाइयाँ करते थे, कतई रहमी करते थे, पड़ोसियों से बदसलूकी करते थे, ताकतवर कमजोर के हुकूक को खा जाता था,
ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے طرف مکارم اخلاق کی تعلیم دینے والا رسول بھیجا۔ معزز حضرات، اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری بات دعوت فکر دینے کے لیے آج اپنے معاشرے پہ نظر رکھیے۔ یہ جو میں نے اس وقت کی برائیاں حد سے زیادہ تھیں، لیکن اس میں سے ایک برائی جو اس معاشرے میں تھی اس کے ساتھ نشاندہی کے لیے، تاکہ اس وقت ہماری بچیاں ہمارے بچے اس سے عبرت حاصل کریں۔ معزز اخلاق کو مد رکھتا آخری بات دعوت فکر دینے کے لیے آج اپنے معاشرے پہ نظر رکھیے۔ اے اہل دانش، غور کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بچی جو تاریخ معاشرے میں زندہ دفن ہو جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے وہ بچی جنت کی نوید بنی۔ وہ عورت جو ظلم و بربریت کی شکار تھی، جنت اس کے قدموں کے قریب ہوا۔ وہ بیوی جو کہ فقط خواہش نفس تھی، اس کے منہ میں ایک لقمہ شور کا دینا ثواب بنا۔ وہ اقتدار کے تخت پہ بیٹھنے والا فرعونی وقت تھا، کبھی خدا کا دعوے دار ہو جاتا، اسی اقتدار پہ آنے والا قوم کا خادم بنا۔ رات کو قوم کے محلے اور گلیوں میں گشت کرنے لگا، رہزن رہبر بنے۔ معزز حضرات، آج اسی سیمینار کے واسطے سے ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اے وارثان انبیاء، اے وارثان انبیاء، اے اہل دانش، اے رہبر اور رہنماؤ، آج ہمارا معاشرہ اپنے علماء اور اہل دانش سے کیا چاہتا ہے؟ آج کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ آج اس معلم اعظم کی سیرت کے تعلیمات ہماری سوچوں پہ نظر آ رہی ہیں یا کہ نہیں؟ کیا آج ہمارے بزرگ سیرت مصطفیٰ سے باخبر ہیں؟ آج ہمارے نوجوان تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہیں؟ آج قوم کی بچیوں پر حیا کی چادر ہے؟ جب آپ خود سوچو اور اس کے لیے میدان عمل میں آ کر اصلاح قوم کے لیے مجاہدانہ کردار ادا کرو۔ اگر ایسا نہ ہوا اور نہیں ہو رہا، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر وہی تاریخ معاشرہ، پھر وہی ظلم، پھر وہی ماحول دور نہیں۔ ایسی حالات میں ہمارے جلسے، ہمارے جلوس، ہمارے سیمینار فقط رسم ہوگی، باقی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس سیمینار کا یہ پیغام ہے کہ قوت سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر پست کو بالا کر دو اور پوری انسانیت میں تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دو۔